ونسلم على حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، عشر اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے. آج کی نشست میں قبر کے احوال کے بارے میں گفتگو ہوگی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زندگی ہماری یہ زندگی ہے جو گزر رہی ہے، جس میں ہم آپ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بولتے چالتے ہیں، کام دھندہ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور سانسیں لیتے ہیں. یہ زندگی ہے، مگر اس زندگی کو ثبات نہیں ہے، یعنی یہ مستقل زندگی نہیں ہے، فانی زندگی کہلاتی ہے، جس کو فنا ہے، ختم ہونے والی. ہر بندے کے ساتھ جب عمر ختم ہو جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر دوسری زندگی ہوتی ہے، اس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں. عالم برزخ، برزخ کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان کی ایک چیز. تو یہ زندگی، پھر ایک زندگی ہوگی آخرت کی، وہ بھی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے بیچ میں جو زندگی ہے وہ ہے قبر کی زندگی. اس کو عرف عام میں عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. کبھی آپ کو کوئی کہے عالم برزخ تو آپ سمجھ جائیں کہ قبر کی زندگی. اب جو قبر کی زندگی ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ. مرنے کے بعد اور پھر قیامت کے آنے تک تمام انسان اور جنات، ان سب کو اس زندگی میں رہنا ہے. کس میں؟ قبر کی زندگی میں. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ قبر کی زندگی کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو ہم گڑھا کھودتے ہیں اور مردے کو اس میں دفناتے ہیں تو وہ قبر ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی قبر ہے، عرف عام میں تو وہی قبر کہلاتی ہے نا. قبرستان جو ہوتا ہے مختلف شہروں میں مختلف قبرستان ہوتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کے قبرستان ہیں. مرنے کے بعد قبر کو کھودا جاتا ہے، گڑھے میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. تو ظاہر میں تو وہی قبر ہے، لیکن شرعی طور پر قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے. قبر مرنے کے بعد کی زندگی کا نام ہے کہ جب موت آ گئی، اب جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جو زندگی چلے گی وہ قبر کی زندگی ہوگی. جو زندگی
جتنی بھی چلے گی قیامت تک، جتنے لوگ فوت ہو جائیں گے، چاہے وہ کبھی بھی فوت ہوئے ہوں، آج سے 100 سال پہلے فوت ہوئے ہوں، آج سے 500 سال پہلے فوت ہوئے ہوں، یا 1000 سال پہلے فوت ہوئے ہوں، ان کی زندگی قبر کی زندگی ہے، چل رہی ہے جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ قبر میں کسی کو دفنا دیں گے تو وہ بھی قبر ہے، اور وہ زندگی بھی اس وقت تک چلے گی جب تک کہ قیامت کا اعلان نہ ہو جائے۔ قیامت کا اعلان کب ہوگا؟ جب فرشتہ، 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ایک سور پھونکیں گے۔ سور یعنی ایک آلہ جس میں سے خوفناک آواز پیدا ہوگی، اس آواز سے جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب فوت ہو جائیں گے، اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قیامت، آخرت، زندہ ہونے کا دن۔ یوم البعث بھی اس کو کہتے ہیں، یوم الحشر بھی اس کو کہتے ہیں، یوم القیامت بھی اس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ تو جب تک کہ آپ کی قبر کی زندگی چلتی رہے گی، قیامت کے آنے تک وہ قبر کی زندگی کہلائے گی۔ اس کو کہیں گے عالم برزخ، عالم برزخ۔ اب یہ عالم جو ہے، جو عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی، وہ اس دنیا کی زندگی سے بہت بڑی ہے۔ کیسے؟ کہ لوگ کئی 100 سال پہلے فوت ہو گئے اور اب تک قبر میں ہیں، اور نہ جانے کب تک رہیں گے۔ قیامت کب آئے گی ہمیں کیا علم؟ کوئی اس کی تاریخ اللہ کے رسول نے بتائی نہیں، یا اللہ نے، تاکہ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ اگر ڈاکٹر کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ تیسرے دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو وہ تو سمجھے گا میں تو آج ہی مر گیا۔ 3 دن تو بہت بات کی بات ہے۔ کسی مریض کو یہ کہہ دیا جائے کہ 10 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، بس اتنی زندگی ہے آپ کی، وہ کہے گا میں تو آج ہی گیا، 10 دن کیسے گزریں گے بھائی؟ تو اس لیے حکمت کے تحت باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کی کوئی تعیین نہیں کی، یعنی ہمیں بتائی نہیں، واضح نہیں کی۔ اللہ کے رسول سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے کوئی تاریخ یا سال نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا۔ تو جمعہ تو بہت آئیں گے جمعے، کون سا جمعہ ہوگا اب کیا پتہ، صرف اتنا بتایا جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، محرم کا 10 تاریخ ہوگی، یہ تو بتا دی۔ تو اب تاریخ معلوم ہو گئی اور جمعے کا دن معلوم ہو گیا، لیکن سال معلوم نہیں ہوا نا۔ تو جب تک سال معلوم نہ ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ 10 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، کب آئے گی قیامت؟ اللہ بہتر جانے۔ تو اس دنیا سے وہ جو قبر کی دنیا ہے وہ بہت بڑی دنیا ہے، یعنی بہت بڑا پیریڈ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ دنیا کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ برزخ کو جو تعلق ہے وہ وہی ہے جیسے ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو تعلق ہے، کہ ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا بڑی ہے۔ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہے وہ تو اتنی محدود جگہ میں رہتا ہے نا، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے دنیا بہت بڑی ہے، جہاں بھی رہے گا رہ سکتا ہے، دنیا بڑی ہے۔ اسی طرح
برزخ اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، دنیا اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، کیونکہ دنیا ہر شخص کے لیے اتنی ہے جتنی اس کی عمر ہے، عمر ختم تو دنیا بھی ختم۔ باقی لوگ بھلے جی رہے ہیں ابھی، لیکن ہر شخص کا جینا اتنا ہی ہے نا جتنا اس کی زندگی ہے۔ جہاں موت ہوئی اس کی دنیا تو لپٹ گئی، ختم ہو گئی، اب اس کو دنیا سے کیا واسطہ، وہ تو اللہ کے پاس ہے، قبر میں ہے۔ پھر قبر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف ایک گڑھے کا نام نہیں ہے، کھڈے کا نام جس میں آپ مردے کو دفناتے ہو۔ قبر تو وہ بھی ہے جو سمندر میں کوئی ڈوب جائے وہ اس کی قبر ہے۔ قبر وہ بھی ہے کہ جو کسی جانور کے پیٹ میں چلا جائے وہ اس کی قبر ہے۔ قبر وہ بھی ہے جو کوئی آگ میں جلا دیا جائے وہ اس کی قبر ہے۔ تو ہر شخص کی قبر اس کی موت کے حوالے سے ہے، جیسی جس کی موت ویسی اس کی قبر۔ اگر اس کو دفنا دیا تو وہ قبر ہے، اگر سمندر میں ڈوب گیا تو وہ قبر ہے، اگر جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ قبر ہے، اگر آگ میں جلا دیا گیا تو وہ قبر ہے۔ تو قبر کے لیے کوئی خاص نام نہیں ہے، قبر ایک زندگی ہے۔ عرف عام میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قبر جو گڑا ہے یہ قبر ہے، عرف عام میں، کیونکہ سمجھنے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں بھائی یہ کس کی قبر ہے، ہاں بھائی یہ فلاں کی قبر ہے، تو اس کا نام رکھا ہے ہم نے قبر۔ اب جب اس زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر قبر کی زندگی کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عالم برزخ جس کا میں نے ابھی بتایا اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دونوں ایک ہی نام ہے، قبر اور عالم برزخ، دونوں ایک ہی نام ہے۔ کب شروع ہوگا؟ جب موت آئے۔ اور موت کیسے آئے گی؟ ابھی میں نے ایک فرشتے کا نام لیا، 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، ایک اور فرشتہ ہے ان کا نام ہے عزرائیل علیہ السلام۔ عزرائیل، اس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ۔ اس کو اللہ نے یہ طاقت دی اور یہ ڈیوٹی دی، مقرر کیا ہے اس کو، اس بات پر کہ جب جس کی موت کا وقت آ جائے تو تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ کون کس وقت مرے گا، تم وہاں چلے جانا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لینا، نکال لینا۔ تو اس لیے جب موت آ جاتی ہے کسی کی تو اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہیں بھی ہو، وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو۔ اسرائیل کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو کوئی جہاز میں تھوڑی جانا ہے، ٹکٹ تھوڑی لینا ہے، ویزا تھوڑی لینا ہے، جو کوئی مسئلہ ہو۔ وہ تو اللہ کا ایک فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ کے نور سے پرواز کرتے ہیں، جہاں جہاں کس کی موت آئے گی وہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ کر روح نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا روح فوت ہو گئی، نہیں سنا ہوگا نا۔ بھائی جسم فوت ہوا تو جسم پر موت آئی، یہ درست ہے، جسم پر موت آتی ہے، روح پر موت نہیں آتی، روح زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے ہم ثواب بھی کرتے رہتے ہیں، ایصال ثواب، کیوں کہ روح زندہ ہے، روح کو موت نہیں آئی۔ قبر میں دفنانے کے بعد بھی روح زندہ ہے، مرنے کے بعد جب تک قبر میں نہ دفنایا جائے تب بھی روح زندہ ہے۔ کوئی جانور کے پیٹ میں گیا پھر بھی روح زندہ ہے، کوئی آگ میں جل گیا پھر بھی روح زندہ ہے، کوئی سمندر میں ڈوب گیا پھر بھی روح زندہ ہے۔ روح جو ہے اس کو فنا نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، ہر ایک کو جاننا چاہیے۔ روح کو موت نہیں ہے۔
روح تو نکل جاتی ہے بس جسم سے، اور جہاں جہاں اللہ اس کو رکھے گا وہاں رہے گی. مردے کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تعلق ختم ہو جائے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہو. ورنہ اردو زبان میں بھی کہہ دو اے قبر والو تم پر سلام ہو. مسلمان کے قبرستان میں جاؤ تو یہ کہو، چاہے آپ ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. قبر میں تو ایک آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور غیر بھی ہوتے ہیں قبرستان میں، ان کو آپ نہیں جانتے، مگر سب مومنین ہیں، سب اہل اسلام ہیں. کافر کے قبرستان میں تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے نا. کافروں کے بھی تو قبرستان ہوتے ہیں نا، عیسائیوں کے قبرستان ہیں. کبھی جاتے ہیں کیا وہاں؟ اللہ نہ لے جائے، کیونکہ وہاں پر تو اللہ کی رحمت تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو سارے کے سارے کفر پر فوت ہوئے ہیں. وہاں تو بخشش کا کوئی، مغفرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں جا کے کیا کرے گا کوئی؟ تو لہٰذا مسلمان کے قبرستان میں جائیں گے تو ہم کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور. جب ہم سلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ مردے کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور وہ پہچانتا ہے. یہ عقیدہ ہے حدیث کی روح سے. حدیث کی روح سے یہ عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والے کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے اور مردہ اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے. اگر زندگی میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا ہے، اور جس طرح زندگی میں اس کی بات سنتا تھا اب بھی سنتا ہے. سلام سنتا تھا اب بھی سلام سنتا ہے. سلام کا جواب دیتا تھا اب بھی جواب دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے جواب کو سنتے تھے، اب ہم اس کے جواب کو نہیں سنتے. وجہ اب ہماری زندگی میں اس کی زندگی میں ایک فرق آ گیا ہے. ہماری زندگی یہ والی ہے اور اس کی زندگی خبر والی ہے. زندگی اس کی بھی ہے، زندگی ہماری بھی ہے، مگر فرق ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی اور پھر باہر آنے کی زندگی، فرق ہے نا. ایسے ہماری زندگی اور مردے کی زندگی میں فرق ہے. وہ عالم برزخ میں ہے، وہ قبر میں ہے، مگر ہمارا سلام سنتا ہے، ہمارا سلام کا جواب دیتا ہے. ہم کچھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں یا سورہ فاتحہ پڑھیں یا کوئی تسبیحات پڑھیں، وہ سب سنتا ہے اور سن کر خوش ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مردہ اپنے پاس آنے والے سے محبت محسوس کرتا ہے جیسے زندگی میں کرتا تھا. جیسے کوئی ماں ہے یا باپ ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا، تو ایسے اب بھی اگر اولاد جائے تو قبر کے اندر ان کو خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ جان عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے ان کو آنے والے کا احساس ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ اہل سنت والجماعت پر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور عقیدے والا ہو، بد مذہب ہو، وہابی ہو، جو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، اب نہ تمہاری کوئی بات سنتا ہے، نہ تمہارا کوئی سلام سنتا ہے، نہ تمہارا پڑھنا وہاں پر کوئی فائدہ دیتا ہے، نہ تلاوت کوئی فائدہ دیتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہوگا، بد مذہبوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ تو یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ مردہ آپ کے آنے پر انسیت محسوس کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور آپ کی باتوں کو سنتا ہے. اب مرنے کے بعد دو طرح کا معاملہ ہے، یا غم
یا خوشی. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, یا کسی کو غم ہوگا یا کسی کو خوشی ہوگی. کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے, کوئی غمزدہ ہوتا ہے کسی بات پر. تو مرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے. عذاب قبر آپ نے سنا ہوگا. عذاب قبر, قبر کا عذاب, یہ بھی برحق ہے, قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. ایک بڑی مشہور دعا ہے جو اللہ کے رسول نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے, تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال جو دجال آئے گا قرب قیامت کے وقت, اس کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے, اپنے لیے نہیں, امت کے لیے. عذاب قبر تو رسول کے لیے تھوڑی ہے, وہ تو امت کے لیے ہو سکتا ہے. تو قبر میں دو طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. قبر کے احوال میں یا مردہ خوش ہوگا یا مردہ غمگین ہوگا, یا اللہ نہ کرے کوئی سختی ہوگی. قبر کا عذاب جس کو کہتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی ہو, ہمیں کیا معلوم. ہم کسی کی قبر میں تھوڑی جا کے دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کا کیا حال ہے, سختی ہو رہی ہے یا آسانی ہو رہی ہے. ہم تو جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں آسانی کے لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو ثواب ملے, اس کی زندگی آسان ہو, اس کی قبر آسان ہو, قبر کی زندگی. ہم اس لیے پڑھتے ہیں, یعنی کہ اس امید پر, بلکہ اللہ کے بھروسے پر کہ انشاءاللہ مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے گا. جو ہم یہاں پر آ کر پڑھیں گے, ذکر اللہ کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے بھی پڑھی قبر پر تسبیحات, صحابی کے قبر پر سلام بھی کیا آپ نے قبرستان میں, حدیث سے ثابت. تو ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن قبر میں دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, یا عذاب یا ثواب, یا سختی یا آسانی, یا خوشی یا غمی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہماری اگلی زندگی کو آسان فرما, آمین. قبر کی زندگی کو آسان فرما, قبر کی زندگی اچھی فرما. یہ دیکھو, نہ جانے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہمارے لیے ثواب کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک مثال ہے بات کے لیے, سمجھنے کے لیے. کیا پتہ, آج کل تو ایسا زمانہ چل رہا ہے, اولاد بھی اگر اللہ کے فضل سے ہو, ماں باپ کے ثواب کرنے والی تو ہوگی, نہیں تو بعض دفعہ تو اولاد بھی قبر میں دفنانے کے بعد بس گئی, بھول گئی, اور ایصال ثواب سے غافل, بلکہ اس کی قائل نہیں, غافل بھی اور قائل بھی نہیں. یہ کہے بھائی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, اس سے چھوڑو بھائی, کچھ نہیں کرو, مر گئے بس, مر گئے مر گئے مر گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن سے حدیث سے دعائے مغفرت ثابت, ایصال ثواب ثابت. تم کہتے ہو مر گئے مر گئے مر گئے. تو کیا پتہ کسی کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ پیش آئے, اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر والے کیسے ہوں, کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرنے والا ہو نہ ہو. اس لیے خود اپنے لیے یہ دعائیں کرتے رہنے چاہیے, یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ہماری قبر اچھی ہو, ہماری آخرت اچھی ہو. بس یہ پھر اللہ جس کو توفیق دے گا ایصال ثواب کرتا رہے تو اچھی بات ہے. حدیث پاک میں, ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ مرنے والے کے ساتھ 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک اس کا علم، ایک صدقہ جو اس نے کیا، صدقہ جاریہ، اور ایک اس کی اولاد جو اس کے بعد باقی ہو. تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں مرنے کے بعد. ایک اس کا علم کہ اس نے کسی کو علم دیا ہو، عالم ہو، علم پہنچایا ہو، یا عالم نہ بھی ہو تو کسی کو کسی بات کا علم دے دیا ہو، نیک بات کا علم، اچھی بات کا علم، وہ اس کو نفع دے گا قبر میں، اس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہوگی قبر کی. ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ عمل ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرو دنیا میں جس کا فیض جاری رہے مرنے کے بعد. مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں ہمارا بندہ فوت ہو گیا ہے، یہ ہم سپارے لائیں مسجد میں رکھنے کے لیے، لوگ پڑھیں گے اور ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے گا. یہ صدقہ جاریہ ہو گیا. یا مسجد میں کوئی دریاں لا کر دے دے کہ لوگ ان میں نماز پڑھیں گے اس پر، اور ہمارے مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات صدقہ جاریہ کی. یا کوئی ایسا کام کر دے جس کا فیض چلتا رہے، فائدہ چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. جیسے کوئی کنواں کھدوا دے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، تو جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا اس کو. ایک صحابی نے ایسے ہی کیا تھا نا، بات سے بات آتی تو بتاتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں فوت ہوئی. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کون سا صدقہ کروں کہ اس کو ثواب پہنچے؟ تو اس وقت پانی کی کمی تھی مدینہ طیبہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواں کھدواؤ. پانی یہ فرمایا، پانی الماء یہ فرمایا. تو انہوں نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا. کنواں کھدوا کے نام رکھ دیا بیر ام سعد. ام سعد کا کنواں، سعد کی ماں کے لیے کنواں، یہ نام بھی رکھ دیا. حدیث میں یہ نام بھی ہے، بیر ام سعد. اب خود اللہ کے رسول پانی پیتے تھے، صحابہ پانی پیتے تھے، وہ ثواب حضرت سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچے گا، اور ایک فرمایا اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. کتنی خوش نصیب ہوگی وہ اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے، ہے نا. میں تو کبھی کبھی اللہ معاف کرے دیکھتا ہوں کہ اولادوں کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا عمل کرتے تھے نیک، ہم بھی ویسا کریں. کہاں، کس جگہ، کس نیک بات میں حصہ لیا کرتے تھے، ہم بھی ویسا کریں. نہیں ان کو پرواہ، یعنی ہوش نہیں ہے اس بات کا. میں تو دیکھتا ہوں، یہ بات تجربہ ہے میرا. میں نے کئی اپنے مریدوں کو دیکھا کہ جو بہت پابندی سے آنے والے، پابندی سے محفل میں شرکت کرنے والے، بڑے نیک، اللہ رسول کے چاہنے والے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے، صحابہ اہل بیت کے چاہنے والے، مگر اب وہ فوت ہو گئے، اولادوں کو پرواہ نہیں. نہ وہ کبھی ادھر آتے ہیں، نہ وہ عمل کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے تھے، بس دنیا میں مصروف ہے. انہوں نے سمجھا گئے ماں باپ گئے، چلو جان چھوٹی، توبہ تو استغفر اللہ. بھائی ماں باپ بھی تو، ان کی ارواح بھی تو سوچے گی کہ میرے بچے میرے بعد کاش کے ایسے ہوتے جو میرے معمول پر قائم رہتے، میری طرح ہوتے، میرے جیسے کام کرتے. تو اگر اولاد ایسی ہو تو یہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ پہنچائیں گی. ایک اس کا علم
ایک اس کا وہ عمل صدقہ جاریہ، اور ایک کیا؟ اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اس کے معمول کو زندہ رکھے۔ تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اب اس میں دعا کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین، ہمیں قبر کی سختی سے بچانا، آمین، ہمارے لیے وہاں پر آسانی فرمانا، آمین۔ یہ میرے جد امجد جن کا مزار شریف بار موجود ہے، حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اسی طرح جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے، تو آپ نے حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی، مولانا روم نام سنا ہوگا آپ، بہت بڑے عالم فاضل شیخ گزرے، بزرگ، جن کی کتاب فارسی زبان میں مثنوی رومی موجود ہے، ہمارے یہاں اس کا درس ہوتا ہے ہر چاند کی 17 تاریخ کو مغرب کے بعد۔ آپ کے علم میں اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہو آپ، بطور تعلیم کے ہوتا ہے مغرب سے عشاء میں۔ تو حضرت نے، میرے جد امجد نے ان کا ایک شعر پڑھا اس بات پر کہ جب قبر کا کوئی بیان آیا نا تو آپ نے شعر پڑھا، کیا آپ نے فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں، نے چنا مرگے سوئے گورے روی، بلکہ از ظلمت سوئے نور روی۔ یہ فارسی زبان کا شعر ہے ان کا، کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں ایسی موت مت مرنا کہ تو قبر میں، اندھیری قبر میں جا کر دفن ہو جائے۔ نہیں چنا مرگے سوئے گورے روی، تو ایسی موت مت مرنا کہ قبر میں چلا جائے، بلکہ الظلمت، بلکہ الظلمت سوئے نور روی، بلکہ ایسی موت مرنا کہ جیسے کہ تو اندھیرے سے نکل کر نور کی دنیا میں چلا جائے، کہ جیسے کوئی اندھیرے سے نکلے اجالے میں آ جائے ایک دم، تو کیا کہہ رہے سبحان اللہ، میں تو اندھیرے میں تھا، یہاں تو بڑی روشنی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہو جائے کہ تجھے وہاں جا کے ایسا لگے قبر میں جا کر کہ میں تو دنیا میں اندھیرے میں تھا، یہاں آیا ہوں تو ماشاءاللہ اور ہی دنیا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی روشنی ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور یہ میرے ایمان کی روشنی قبر کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ بھلے قبر کے اوپر کوئی بلب لگائے کہ نہ لگائے، اب دیکھیں نا ہم قبر کے اوپر جو روشنی کرتے ہیں، کوئی چراغ بھی جلا دے تو وہ چراغ کوئی قبر کے اندر تھوڑی روشنی دیتا ہے، کوئی بلب لگا دے تو وہ بلب قبر کے اندر روشنی تھوڑی دیتا ہے، وہ تو خالی اوپر کے لیے ہوتا ہے، اجالے کے لیے، کہ باہر کا آنے والا روشنی دیکھے، آنے والے کو روشنی ملے۔ قبر کے اندر تو اگر روشنی ہوگی تو اس کے ایمان کی روشنی ہوگی بس، ورنہ تو اندھیرا ہوگا۔ آپ چاہے 1000 واٹ کا بلب لگا دو اوپر قبر کے اوپر، یہ سوچ کر کہ بھائی قبر میں روشنی ہوگی، تو نہیں ہوتا کچھ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا بات تھی، ہے نا؟ ہر قبر پر دیا جل رہا ہوتا، ہر قبر پر روشنی ہو رہی ہوتی، لیکن نہیں، ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں، بلکہ صرف اتنی اجازت ہے کہ اگر آنے جانے والوں کے لیے روشنی پہنچانا ہو تو چراغ جلا دو یا روشنی کر دو۔ قبر کے اندر سے اس روشنی کا تعلق نہیں ہے، قبر کے اندر جو روشنی ہے وہ اس کے ایمان کے نور کی ہے، یا جو تم قبر پر جا کر پڑھو گے ثواب کے لیے، اللہ کا کلام، کوئی تسبیح، کچھ ورد وظیفہ، بیٹھ کر تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر،
تحلیل لا الہ الا اللہ، بس اس کا نور قبر کے اندر جائے گا، یہ پہنچے گا اس کے پاس۔ چنانچہ قبر میں دونوں طرح کے معاملات میں نے عرض کیا کہ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روح کو فنا نہیں ہے، روح سلامت ہے، بس وہ پرواز کر جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی زندگی میں آسانی فرمائے، آرام فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب تک کہ قیامت واقع نہ ہوتی ہے ہماری قبر کو جنت کا گلزار بنائے۔ اللہم ربنا آمین۔ 3 سوال قبر میں دفن ہونے کے بعد فرشتے آ کر مردے سے کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور، چہرہ انور دکھا کر یہ سوال کرتے ہیں فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ منکر نکیر، 2 فرشتے، ان کا نام ہے، ایک کا منکر ایک کا نکیر۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ذات پاک، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی تو کیا جانتا تھا؟ تو یہ 3 سوالوں کے جواب ایمان والا اچھی طرح دیتا ہے۔ من ربک، کہتا ربی الاسلام، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر اس سوال کے جواب میں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ یہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ ذات پاک کون ہے، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ ہے، میرے نبی رسول ہے، میرے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوش نصیبی ہے نا مردے کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جب تک ہم دنیا میں ہیں، ہمیں اس دنیا میں دین اسلام پر قائم رکھے، عبادت پر، ریاضت پر، نیکی پر قائم رکھے، برائیوں سے بچاتا رہے، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہماری قبر کو اچھی کرے، اور قبر میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ